حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نبوت کے 5ویں برس اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد جناب خدیجہ کو بہت نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے جناب خدیجہ کے گھر رؤسائے عرب کی عورتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور اس طرح خوشحالی میں دن گزرتے تھے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی کا وقت نزدیک آیا اور اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو عورتوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ محمد سے شادی نہ کریں، اس لیے کہ وہ یتیم ہیں اور آپ عرب کی شہزادی ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے غریب انسان سے شادی کریں۔ جناب خدیجہ نے ان کی باتوں کو رد کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شادی کی، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ان کے منع کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تھی، لہٰذا تمام عورتوں نے آپ سے ناراض ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ آپ سے بات بھی نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ تنہائیوں کا شکار ہو کر ہمیشہ اداس اور پریشان رہنے لگیں۔ خداوند عالم نے جب اپنے حبیب کی زوجہ کو تنہائیوں میں رنجیدہ دیکھا تو ان کی تنہائی کا علاج اس طرح کیا کہ وہ نور مقدس جو چند روز قبل رحم خدیجہ میں منتقل ہوا تھا، اسی کو تنہائی میں آپ کے لیے مونس قرار دے دیا، لہٰذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور حضرت خدیجہ گھر میں تنہا رہ جاتی تو یہ نور آپ سے محو گفتگو رہتا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتی، جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور میں یکو تنہا رہ جاتی ہوں تو یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے مجھ سے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ ایک روز اتفاق یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جناب خدیجہ گھر میں تنہا تھی۔ آپ کو تنہا پا کر اس بچے نے پھر گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھا کہ خدیجہ تو اکیلی ہیں مگر کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ آخرکار جناب خدیجہ سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شکم سے ایک لڑکی کی ولادت ہوگی جو عورتوں کی سردار ہوگی اور اس کی نسل سے میری نسل چلے گی اور اس کی نسل میں رہبران دین خدا ہوں گے، اس کی آغوش مبارک میں معصوم اماموں کی پرورش ہوگی اور وہ مادر محافظین دین خدا ہوگی۔ بس سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پاک و پاکیزہ پیدا ہوئیں اور جب بطن مادر سے زمین پر تشریف لائیں تو اس قدر نور ساطع ہوا کہ مکہ کے گھر روشن ہو گئے اور مشرق و مغرب میں کوئی گھر ایسا نہ رہا جو اس نور سے منور نہ ہوا ہو۔ اور 10 حوریں جناب خدیجہ کی خدمت میں آئیں جن کے ہاتھ میں ایک ایک طشت بہشت تھا اور ان کے طشت آب کوثر سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی آب کوثر سے جناب سیدہ کو غسل دیا گیا۔ بس جناب سیدہ کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے دامن میں ہوئی۔ آپ 5 برس کی تھیں جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ بس باپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ماں پہلے ہی داغ مفارقت دے چکی تھیں۔ اب سیدہ فاطمہ کی تعلیم و تربیت معلم حقیقی کے سپرد تھی۔ فطرت صالحہ کا سبق زیر نظر تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کئی القابات اور اسماء مقدسہ تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:
سب سے پہلے سلام اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو اور اس کے غلاموں اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو آتش جہنم سے جدا فرمایا ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر شیعہ سفید جبیں ہوگا۔ جب ذات احدیت کی طرف سے گناہ گاروں کو سزا دینے کا حکم ہوگا تو بی بی عرض کریں گی، بار الہا، مجھ سے تیرا وعدہ ہے کہ تو میری ذریت کے موالیوں کو آتش جہنم کے سپرد نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ذات احدیت کی طرف سے ندا آئے گی، فاطمہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ بی بی عرض کریں گی، بار الہا، میری ذریت کے محبوں کو سزا سنائی گئی ہے، میں انہیں آتش جہنم میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دنیا میں ہماری محبت کی وجہ سے انہوں نے کانٹوں پر زندگی گزاری ہے اور آخرت میں بھی جلتے رہیں۔ ارشاد قدرت ہوگا، شیعان ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جنت میں لے جایا جائے۔ اسی طرح ایک اور لقب مبارکہ ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام صفات، علم و کمال اور اکرام و احترام میں صاحب برکت تھیں، اسی وجہ سے آپ کو مبارکہ کہا گیا۔ علماء اہل بیت طاہرین نے لقب صدیقۃ الکبریٰ کو آپ کے القاب مخصوصہ میں خصوصیت کے ساتھ شمار کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لقب زہرا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسناد سے تحریر ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام زہرا اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور اہل آسمان کو روشنی بخشتا تھا، جس طرح کے ستارے اہل زمین کو روشنی بخشتے ہیں۔ رسالہ خاتون جنت کے مخلف لکھتے ہیں، کمال حسن کی وجہ سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اکثر زہرا کے نام سے پکارتے تھے۔ لفظ زہرا کی وجہ تسمیہ ایک اور روایت میں یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کی طرف ایک تاریک بادل کو روانہ کیا اور اس کی وجہ سے اتنی تاریکی چھا گئی کہ فرشتے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اول کو آخر دکھائی دیتا تھا اور نہ آخر کو اول دکھائی دیتا۔ غرض کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں تاریکی دور کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا جو کہ قندیل کی صورت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قندیل کو عرش کے اطراف میں آویزاں کیا۔ اس نور کی جگمگاہٹ سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں۔ فرشتوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تمہاری قیامت تک تسبیح و تقدیس کا ثواب میں جناب زہرا، ان کے والد، شوہر اور ان کے اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔ ایک اور لقب بطول بھی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب فاطمہ کا نام بطول اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک و صاف تھیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے بھی کبھی عورتوں کی عادت نہیں دیکھی، اس لیے انہیں بھی بطول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لقب ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی امید۔ واقعی تبلیغ حق و انعقاد نسل وغیرہ امور میں سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلوب امید تھی۔ عصمت کوئی ایسی صفت نہیں کہ جو کسی عمل پر موقوف ہو، یہ الہی عطیہ ہوتا ہے اور فطرت میں عطا ہوا کرتا ہے۔ ملائکہ، انبیاء اور اوصیاء خاص کے علاوہ یہ پاکیزہ صفت جن اہم شخصیتوں کو عطا ہوئی، ان میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء اور 12 امام دنیا میں ہدایت خلق کے لیے بھیجے گئے اور سبھی معصوم تھے، اسی طرح صنف نازک کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ یہ دونوں بیویاں معصوم تھیں اور دونوں کی عصمت پر قرآن گواہ ہے۔
بلکہ حضرت مریم شوہر کے بغیر بطول و معصوم، جبکہ حضرت فاطمہ حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ ہوتے ہوئے بطول و معصوم ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹی کو اپنے والد کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار نمونہ عمل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں عورتوں کے درمیان مسلسل تبلیغ دین کرتے ہوئے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس طرح خدمات انجام دیں کہ زبانیں ان کے بیان سے قاصر ہیں۔ خود نہ جانے کتنے مصائب سے دوچار رہیں، مگر بابا جان کے لیے سکون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ میں جاتے اور زخمی ہو کر واپس آتے تو جناب فاطمہ پیار و محبت سے آپ کے زخموں پر مرہم لگایا کرتے۔ شہزادی نے تا حیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اس طرح انجام دیں کہ کبھی بھی جناب خدیجہ کی مفارقت کا احساس نہ ہونے دیا۔ ایک روز مکہ میں جب آپ نے دیکھا کہ دشمن خدا مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے معاذ اللہ قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سازش کر رہے ہیں تو آپ گھبرا گئیں اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتی ہوئی آئیں اور سازش سے پیغمبر کو باخبر کیا۔ بعض اوقات یہ افراد انتہائی ذلت پر اتر آتے اور کوڑا کرکٹ اور اس کے علاوہ مختلف غلاظتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے۔ آپ جب گھر واپس آتے تو جناب فاطمہ بڑی محنت و مشقت سے اسے صاف کرتے ہوئے رو رو کر دشمنوں کے لیے بد دعا کرتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو روتا ہوا دیکھتے تو نہایت ہی پیار و محبت سے فرماتے تھے، اے میری بیٹی، تم رنجیدہ کیوں ہوتی ہو؟ خداوند عالم تمہارے بابا کا محافظ ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی بحکم خدا حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی۔ شوہر کے گھر میں جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے، نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے خادمہ کی فرمائش کی۔ جب سن 7 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز نہیں بلکہ ایک عزیز جیسا برتاؤ کرتی تھیں۔ ایک دن خود گھر کا کام کرتی اور ایک دن فضہ کام کرتی۔ اس طرح خادمہ کو خادمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہی مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسلام میں عورت کا جہاد مرد سے مختلف ہے، اس لیے سیدہ نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہ رکھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی زخمی ہو کر گھر واپس تشریف لاتے تھے تو پیغمبر کے زخموں کو دھلانے والی اور علی علیہ السلام جب خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آتے تھے تو ان کی تلوار کو صاف کرنے والی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہی ہوتیں۔ ایک مرتبہ نصرت اسلام کے لیے میدان میں گئی، مگر اس پرامن معاملے میں جو نصارہ کے مقابلے میں ہوا تھا، جس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا، اس جہاد کا نام مباہلہ ہے اور اس میں پردہ داری کے تمام تقاضوں کی پابندی کے ساتھ سیدہ عالم والد، شوہر اور بیٹوں کے درمیان مرکزی حیثیت رکھتی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اور 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 5 جمادی الاول 6 ہجری میں حضرت زینب اور 9 ہجری میں جناب ام کلثوم کی ولادت ہوئی اور سن 11 ہجری میں اسقاط محسن ہوا۔ آپ بے شمار نمازیں شب و روز پڑھا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ 10 ہجری میں آخری حج فرمایا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں جناب سیدہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔